الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، عزت کی مسند پر بٹھانے والا، نعمتیں دینے والا ہے. درود بے حساب لا تعداد اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا، ہم سب کے نبی، ہم سب کے امام، ہم سب کے راہبر اور رہنما، جنت کا راستہ بتانے والے، انسانیت کو عزت بخشنے والے، عزت کی راہ پر چلانے والے، جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں کہ مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. احباب، اللہ کریم اپنی صفات میں کامل ہے اور ہم بندے اپنی صفات میں ناقص ہیں. اللہ ہمیں عطا کرنے والا ہے، بندے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارا چلنا، بولنا، پھرنا، کھانا، سننا، لیٹنا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ اپنی صفات میں کامل ہے، ہم ناقص ہیں. ہم اگر سامنے دیکھتے ہیں تو ہمیں پیچھے کی طرف کا کوئی نہیں پتہ، ہم اتنے ناقص ہیں. ہم رائٹ سائڈ پر دیکھتے ہیں تو ہمیں لیفٹ سائڈ کا کوئی نہیں پتہ. اگر ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں نیچے کا کوئی نہیں پتہ، نیچے دیکھتے ہیں تو اوپر کا کوئی نہیں پتہ. ہم ناقص ہیں، اور اللہ کی صفات اتنی کامل ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی بھی اگر چلے تو اس کے قدموں سے جو بننے والی لائن ہے، جو نشان وہ چھوڑتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. انسان کے دل میں آنے والے خیالات اگر وہ کسی کو نہ بھی بتائے تو میرا رب اس کے دل میں چلنے والے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اتنا کامل ہے. ہم اگر کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہو نا، اور ٹی وی کی آواز ہی اونچی ہو جائے تو ہمیں اگلے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. دو بندے بات کر رہے ہوں ایٹ اے ٹائم ہم سے، تو ہم کسی کی بھی بات نہیں سمجھ پاتے کہ ہم سے کیا بول رہا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن میرا رب اپنی صفات میں اتنا کامل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان سب ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب کے سب ایٹ اے ٹائم اللہ سے دعا مانگے، اللہ کو پکارے. اللہ ہر ایک کی دعا کو اور ان کی آواز کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. اللہ اپنی صفات میں اتنا کامل ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم بندے اس کے محتاج ہیں. ہماری آنکھ کی بینائی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو ہم اندھے ہوتے. ہم اگر کسی کی بات سن رہے ہیں تو یہ اس کی دی ہوئی طاقت ہے.
اگر وہ نہ دیتا تو ہم بہرے ہوتے. ہم جو بول رہے ہیں یہ اس کی دی ہوئی طاقت ہے، وہ نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے. ہمارے جسم پر جو لباس ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے، یہ نہ ہوتا، اگر وہ نہ دیتا تو ہم ننگے بدن ہوتے. ہمارے پاس جو مال ہے اس وقت، چاہے وہ بینک میں ہو، گھر میں ہو، جیب میں ہو، یہ اس کا دیا ہوا ہے. نہ ہوتے ہم بھی بھکاری ہوتے. وہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم جو دینے والے ہیں، ہمارا دینا کون سا کمال ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم چل پھر رہے ہیں، یہ اسی کا دیا ہوا ہے. اگر وہ چلنے کی طاقت نہ دیتا تو ہم بھی لولے لنگڑے ہوتے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں اللہ کے. ہم اتنے کمزور ہیں، آپ غور کریں، ہم سورج کے بھی محتاج ہیں. سورج کی روشنی، سورج کی گرمی، ہمیں اس کی ضرورت ہے. محتاجی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت رکھتے ہیں. تھوڑی سی سختی، تھوڑی سی سردی آ جائے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہر آدمی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ گرم جگہ مل جائے. کیوں؟ انسان کمزور ہے. تھوڑی سی گرمی آ جائے تو ہر آدمی پنکھا چاہ رہا ہوتا ہے، اے سی چاہ رہا ہوتا ہے، کسی ٹھنڈی جگہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان وجود میں کمزور ہے. ہوا کے ہم محتاج ہیں، ہم پانی کے محتاج ہیں. اگر ہوا اور پانی نہ ملے تو ہماری زندگی، ہمارا سروائیو کرنا امپاسبل ہو جائے. کھیتوں میں یہ جو فصل اگ رہی ہے، یہ گھاس پتے، درخت، یہ مال مویشی، یہ جانور، ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے. اشرف المخلوقات ہے انسان. آپ غور کریں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن سورج کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. چاند کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ہو یا نہ ہو، ہم ایگزسٹ کرے یا نہ کرے، چاند اور سورج، یہ ہوا، یہ پانی، یہ انڈیپینڈنٹ ہے. انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. انسان محتاج ہے. تو محتاج مخلوق اپنے خالق اور مالک سے اپنی ضرورت کو جو طلب کرتی ہے، محتاج مخلوق، ہم محتاج ہیں اپنے خالق اور مالک سے، ہمارے اللہ سے، جو جن ضروریات کو طلب کرے، وہ طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے. ہم اللہ سے اپنا عرض بیان کرتے ہیں، اس کے حضور ہم عرض پیش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا مالک کون ہے؟ یہ اللہ کی ملکیت ہے. جو چیز بھی ہم اللہ سے مانگے وہ اس کی ملکیت میں ہے. تو اللہ، ہم تجھ سے اپنی کمزوری کی وجہ سے، ہم کمزور ہیں، اللہ ہم اپنی اس ضرورت کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں، کیونکہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. اللہ ہماری اس ضرورت کو پورا فرما دے. یہ دعا کہلاتی ہے، یہ دعا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے طلب کرنا ہے. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جب بندے اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہی ہے جو اللہ سے مانگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو آدمی دعائیں مانگتا ہے نا، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جو آدمی اللہ کے حضور دعا کرتا رہتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 تلاوت کی ہے، جس میں ایک دعا ہے، اور وہ دعا ہر آدمی کو یاد ہے. نماز میں ہم مانگتے ہیں، نماز میں ہم اللہ کے حضور یہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفل آخرتی حسنہ وقنا عذاب النار۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ اللہ مجھے دنیا میں حسنہ عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس حسنہ سے مراد عافیت ہے۔ 10 مطلب بیان کیے ہیں آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں جو حسنہ ہے اس سے مراد 10 اس سے معانی لیے گئے ہیں، اور آخرت میں جو حسنہ ہے اس سے 5 اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جو پہلا مطلب اس کا وہ ہے عافیت اور بقدر روزی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں عافیت یہ ہے کہ اللہ مجھے دین میرا جو ہے وہ فتنے سے محفوظ ہو، اور بدن میرا امراض سے محفوظ ہو، یہ عافیت ہے۔ اللہ مجھے فتنے سے محفوظ فرما، یعنی ایمان کی پختگی نصیب فرما، اور میرے مالک بدن ایسا عطا فرما جس پہ کوئی بیماری، کوئی مرض، کوئی تکلیف، کوئی شدت یہ نہ ہو۔ فرمایا یہ آدمی طلب کر رہا ہوتا ہے۔ جو آدمی بیمار ہے نا، ہاسپٹل میں پڑا ہے بیڈ پر، آپ اسے کہیں کہ تجھے اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے میں ارب پتی آدمی ہوں، میری جائیدادیں ہیں، سب کچھ لے لو، مجھے صحت دے دو، مجھے اتنی صحت مل جائے کہ میں سجدہ تو کر سکوں، مجھے اتنی صحت تو مل جائے کہ میں نماز تو پڑھ سکوں، مجھے اتنی صحت تو مل جائے کہ میں اللہ کا ذکر تو کر سکوں۔ ہزاروں لاکھوں اربوں ہوں اپنے پاس لیکن صحت نہ ہو تو آدمی کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ایسوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اس مرض سے بہتر ہے کہ مجھے موت ہی دے دے تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے، موت آ جائے مجھ پر تاکہ اس تکلیف سے نکل جاؤں۔ ایسوں کو بھی دیکھا گیا ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں جب آپ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو آپ کہتے ہیں اللہ مجھے دین میں بھی فتنے سے محفوظ فرما، اور اللہ مجھے صحت ایسی عطا فرما کہ اس میں بدن پر کوئی مرض نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی سختی نہ ہو میرے اوپر۔ یہ عافیت کا پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب فرماتے ہیں کہ جب آدمی مانگتا ہے نا اللہ مجھے دنیا میں حسنہ عطا فرما، تو اس سے مراد ہے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اچھی اولاد عطا فرما۔ اولاد ہو لیکن وہ نیک نہ ہو تو وہ بھی والدین کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ بچے ہوں لیکن وہ بچے والدین کی فرما بردار نہ ہو تو وہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی بلکہ وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ جب محلے میں دیکھتا تھا نا لوگوں کے گھوڑے شوڑے اور یہ مال مویشی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ہر وقت دعا کرتا اللہ ایک گھوڑا مجھے بھی دے دے، تیرے یہاں کس چیز کی کمی ہے مالک، ایک گھوڑا ہمیں بھی عطا فرما دے، میں بھی غریب مسکین آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، ایک گھوڑا مجھے مل جائے تو میرا بھی کام ہو جائے۔ اب یہی دعائیں مانگتا رہتا تھا ہر وقت۔ اتفاق سے ایک دن جنگل کی طرف نکل پڑا، تو وہاں بادشاہ کی کوئی سواری جا رہی تھی، اور بادشاہ کی سواریوں میں سے ایک گھوڑی نے بچہ جن دیا وہاں۔ اب وہ سواری گھوڑی تو جا رہی ہے، بادشاہ نے کہا اس بچے کا کیا کرنا ہے، گھوڑے کا جو بچہ ہے گھوڑی کا۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہ مزدور نظر آیا، آواز دی ادھر آؤ، کہا محل تک اس گھوڑی کو پہنچا کے آؤ۔ اب وہ گھوڑی کے بچے کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ جاتے ہوئے راستے میں کہہ رہا ہے یا اللہ گھوڑی تو مانگی تھی پر ایسی نہیں مانگی تھی کہ وہ مجھ پہ سوار ہو جائے، میں نے مانگی تھی کہ میں اس کے اوپر سوار ہو جاؤں۔ اب یہ جو گھوڑی مجھے مل گئی ہے اس کو تو بجائے یہ کہ مجھے فائدہ ہوتا میں الٹا اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کو اٹھا کے وہاں پہنچا رہا ہوں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، مولوی صاحب دعا کرو ساڑھی اولاد کوئی نہیں ہے، اولاد کوئی نہیں، اولاد اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد لی، اور جب اولاد ملی تو بڑھاپے میں بجائے وہ ماں باپ کا سہارا بننے کے الٹا وہ بھی ماں باپ کا بوجھ بن گئی، وہ بھی ماں باپ کے گردن پہ سوار ہو گئے۔ اولاد تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ یہ آخرت، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے نا، جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو 3 ایسے اعمال ہے
یعنی جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک یہ ہے کہ صدقہ جاریہ اس نے کوئی لگایا، اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے. دوسرا ایسا علم جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو بعد میں بھی، اس کا ثواب بھی اس کو قبر میں ملتا ہے. اور تیسری کہ وہ نیک اولاد ہو. نیک اولاد، ماں کے لیے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ماں باپ قبر کے اندر ہے، اللہ ان کو وہاں پر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اے اللہ ہم دنیا میں تجھ سے نیک اولاد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ کے دل کا قرار ٹھہرے. اسی طرح اس کا ایک اور معنی جو علامہ آلوسی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیک نامی ہم طلب کرتے ہیں، اللہ سے مقبولیت طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. میں جو دنیا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا شمار اچھے لوگوں میں ہو جائے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی محبت کرو. جبریل امین سے محبت کرتے ہیں. جبریل پھر آسمان کے فرشتوں میں ندا کرتے ہیں، آسمانوں میں ندائیں ہوتی ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لوگوں تم بھی محبت کرو. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر روئے زمین میں لوگوں میں اس بندے کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے درمیان نیک نامی بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت آ جاتی ہے. تو اللہ سے ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ مالک ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. وہ ایک آدمی اپنے بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کہا حضور جب میں تسبیح ہاتھ میں اٹھا کے نا تسبیح کے دانے جب پھیرتا ہوں اور اللہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے وسوسہ آتا ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھو بڑا نیک آدمی جا رہا ہے. تو کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی تمہیں نیک سمجھتا ہو تو تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا شمار بدماشوں میں ہو جائے کہ بڑا بدماش آدمی ہے؟ ہونا بھی یہی چاہیے کہ تمہیں لوگ اچھا سمجھیں. ہاں شرط یہ ہے لوگوں کے لیے تو تم اچھے ہو، لیکن اپنی نظر میں خود کو گناہگار سمجھو کہ اللہ میں تو بہت گناہگار ہوں. لوگ تمہیں اچھا کہے تاکہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے حق میں اچھی گواہی آئے کہ بندہ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا شریف تھا، بہت نیک انسان تھا. یہ تو اچھی بات ہے. لیکن خود کو تکبر سے پاک کرنا، خود کو پیر فقیر نہ سمجھ بیٹھنا، خود کو اعلیٰ منصب پر خود کو بڑا مفتی قاری بڑا عالم سمجھنا، نہ خود کو گناہگار سمجھو. اللہ میں تو بہت ماڑا سا انسان ہوں، میں تو بہت گناہگار ہوں. ہاں لوگ تمہیں اچھا سمجھے اس لیے کہ وہ تمہیں دعائیں دیتے رہیں گے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حسنہ جو دنیا میں ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ علم اور عبادت ہم طلب کرتے ہیں اللہ سے. اللہ سے ہم کیا طلب کرتے ہیں؟ علم اور عبادت. ایسا علم جس پر عمل ہو اور ایسی عبادت جو مقبول ہو. ہم اللہ سے یہ طلب کر رہے ہوتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک عمل کے بعد دوبارہ وہی نیک عمل کرنے کی اگر تمہیں توفیق مل جائے نا تو سمجھ جاؤ اللہ کے ہاں تمہارا وہ پہلا عمل جو تھا وہ قبول ہو گیا. اللہ کے ہاں تمہارا پہلا عمل قبول ہو چکا ہے. علم کے ساتھ عمل بھی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے. عمر کیسے گزاری ہے، جوانی کیسے گزاری ہے، مال کہاں سے کمایا ہے، مال کہاں خرچ کیا ہے، اور علم پر کتنا عمل کیا ہے. جب تک اس کا جواب نہیں دے گا بندہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. تو اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا سیکھا، مسجدوں میں سیکھتے علماء سے سنتے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم تو ہمارے پاس بہت ہے، آج علم سے الماریاں بھری پڑی ہیں، علم بہت ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہے. دیکھیں اچھی بات تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے. اچھی بات کا کیا؟ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو عمل کر کے دکھا. بولنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے. آج ہم پہ جو سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے نا وہ اسلام پر نہیں مسلمانوں پر ہوتا ہے. اسلام تو بہت خوبصورت دین ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کافر مسلمان نہیں تھا وہ کہتا ہے یہ اگر اسلام ہے جو یہ مسلمان کر رہے ہیں پھر ایسے اسلام سے ہم بہتر ہے کہ وہی رہے. تو اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اچھے علم کے ساتھ اس پر عمل بھی کر کے دکھائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہم دنیا میں حسنہ اللہ سے طلب کرتے ہیں اس حسنہ سے مراد قرآن کی سمجھ ہے.
قرآن کی سمجھ، اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ فرماتے ہیں جن کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے نا، وہ ایسا ہی ہے جس کے پاس ہتھیار تو ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس ہتھیار کو چلانا کیسے ہے، اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ ہتھیار تو موجود ہو لیکن دشمن کے مقابلے میں اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کو میں نے چلانا کیسے ہے، اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ قرآن ہماری حفاظت کے لیے ہے، قرآن ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے۔ شیطان ہم پر چاروں طرف سے حملہ آور ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا۔ اللہ نے سارا کچھ قرآن میں لکھ دیا ہے لیکن ہم قرآن سے بے خبر ہیں۔ تو قرآن کی سمجھ، دین کی سمجھ، یہ بہت ضروری ہے، اور یہی ہم دعا میں اللہ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیت الخلاء تشریف لے گئے تو میں باہر جلدی جلدی آپ کے لیے نا وہ وضو کا پانی میں نے تیار رکھا اور آپ کے لیے کہ آپ آئیں گے اور وضو کر لیں۔ تو حضور باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ تو میں نے کہا حضور میں نے رکھا ہے۔ تو آپ نے مجھے دعا کیا دی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اتنی بڑی دعا دی ہے آپ نے۔ ہم دین کی سمجھ کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہم ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے نا کہ بردر یو ریسائٹ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم او ولا الضالین، فل سورہ فاتحہ، can you translate it? What is the meaning of this surah? Not commentary, not tafsir, just translation. Do you know the translation of Surah Al-Ikhlas? No, I don't know. I don't know not only the commentary or tafsir or the translation, I don't know how to recite Surah Al-Fatiha properly according to Tajweed ruling. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی کیسی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، علامہ آلوسی فرماتے ہیں جو ہم دنیا میں حسنہ اللہ سے طلب کرتے ہیں نا، اس سے مراد نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی، اللہ مجھے نیک بیوی عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو اس کی خبر نہ دوں کہ جو مسلمان کا سب سے بڑا خزانہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ نیک عورت ہے، کہ جب مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ عورت اپنے خاوند کو خوش کر دے، وہ عورت اپنے خاوند کو خوش کرے، جب وہ حکم دے تو وہ اس کا حکم مانے، اور جب وہ اس سے غائب ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ اچھی عورت کی نشانی ہے، اور یہ طلب کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ مجھے ایسی عورت عطا فرما۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو نماز پڑھے 5 وقت، جو روزے رکھے، جو خاوند کا حکم مانے، جو خاوند کی عزت کی حفاظت کرے جب وہ نہ ہو۔ تو فرمایا یہ عورت جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے۔ تو نیک عورت ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہم حلال روزی طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے دنیا میں حلال روزی نصیب فرما، اللہ مجھے دنیا میں حلال مال عطا فرما، اللہ میرے بچوں کا جو رزق لکھا ہے اللہ وہ حلال عطا فرما، کسی سے دھوکے میں، فراڈ میں، شراب سے، حرام سے، ڈرگ سے نہ ہو، بلکہ اللہ وہ حلال لقمے سے ہو۔ ہم اللہ سے یہ طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے جس نے حلال کھایا اور سنت کے طریقے پر عمل کیا اور لوگوں کو یعنی اب تکلیف دینے سے وہ محفوظ رہا، زیادتیاں کرنے سے وہ امن میں رہا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بہت سارے لوگ ہیں، پھر کیونکہ صحابہ کا زمانہ تھا، بہترین زمانہ تھا، یا رسول اللہ یہ تو بہت سارے لوگ ہوں گے۔ حضور فرماتے میرے زمانے کے بعد بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے۔ تو اللہ سے جو آپ طلب کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے حلال مال، حلال رزق، حلال روزی۔ گھڑی میرے سامنے کوئی نہیں ہے، نہ ٹائم کا مجھے پتہ ہے، جب ٹائم ہو تو اشارہ کر دیجئے گا۔ 2:02:1 اللہ اکبر۔ جو رہ گیا انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دعا مانگے دعا پڑھے نہیں، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور رو رو کے دعا مانگا کریں۔ رونا نہ بھی آتا ہو، علماء فرماتے رونے والی ایکٹنگ کر لیا کرو، اللہ کو یہ ادا بھی پسند ہے، رونے والی ایکٹنگ کر رہو اللہ کے حضور، اللہ اس میں بھی عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔